میرا اللہ جانتا ہے کہ میں اس وقت اپنی نماز بھی چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہوں، یا اپنا کچھ ہو سکتا ہے میرے گھر میں پتہ نہیں بیوی بچوں کو میری کیا ریکوائرمنٹ، میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، یا میری اپنی کیا حالت ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اگر میں آپ جیسا کوئی بچہ، کوئی بندہ بھی مجھے فون کر رہا ہے، بات کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے یہاں آ کے، یا میں کئی بار آپ کا جس طرح بھی فون کسی کا بھی سنتا ہوں، اگر تو میں فی سبیل اللہ اسے کر رہا ہوں، اس کی ہیلپ میری اپنی دعا کا نتیجہ ہے کہ میں چاہتا ہوں میں اللہ کا میں کسی کی مدد کر دوں، میں کسی کا علاج کر دوں، تو میرے تو اپنے اختیار میں کچھ نہیں ہے، نہ میرے پاس کوئی غیب کا علم ہے، نہ مجھے کچھ پتہ. میرے صرف جو دل میں آتا ہے تو وہ میرے دل میں اللہ ہی ڈالتا ہوگا نا. جی. تو میں اگلے بندے کو بتاتا ہوں کہ یار تم نے یہ کرنا ہے، تمہارے لیے یہ ٹھیک ہے، تم اس طرح کرو. اب وہ بندہ وہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس میں جو بھی برکت ڈلتی ہے، ڈرامیٹک قسم کے رزلٹ آتے ہیں، یا اس کی وہ بہتری ہو جاتی ہے. اب اس کو اچانک کچھ، اور یا میں اس کو منع کر دیتا ہوں کہ آپ نے یہ نہیں کرنا. مجھے جیسے پتہ چل جاتا ہے کہ کچھ بچے، ان کی کیفیات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی ضد لگا کے بیٹھا ہوا ہے، یہ کوئی اللہ کا کلام یا اللہ کا کوئی نام یا کوئی چیز اتنے اس چکر میں پڑا ہوا ہے کہ میں نے اتنے لاکھ بار پڑھنا ہے، اتنے ہزار بار پڑھنا ہے، میرا یہ کام ہو جائے، اور اس کی وہ رزلٹس بھی نہیں آ رہے ہیں، اور اس جو بھی کلام یہ پڑھ رہا ہے اس سے رجت اسے کہتے ہیں طاری ہو رہی ہے، اس کو برداشت بھی نہیں کر رہا، اور اس کا ہدیہ بھی نہیں دے رہا، اس کا صدقہ خیرات بھی نہیں کر رہا، جو کچھ یہ کر رہا ہے اس کے اوپر اس کا عمل بھی نہیں ہے. یہ صرف اور صرف قرآن کے ان الفاظ کو دنیاوی فائدے کے لیے استعمال کر رہا ہے، اور اس کو سمجھ نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر اس کی اپنے نفس پہ ظلم کر رہا ہے، اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہے. اس کا تزکیہ نفس اس کے ساتھ ہے نہیں ہے. میں اس کو اگر منع کر دیتا ہوں، ایسے جیسے ایک شوگر کے مریض کو میں منع کر دیتا ہوں کہ آپ نے چینی نہیں کھانی، وہ جا کے چینی کھانا شروع کر دیتا ہے کہ جی یہ تو مجھے مولانا حفظہ نے بتایا کہ یہ تو حلال ہے، جوید صاحب نے ابھی چینی حرام کر دی ہے، چینی تو حلال ہے. تو کچھ دیر کے بعد پتہ چلا کہ جناب کو شوگر کنٹرول سے باہر تھی، اب آگے سے انفیکشن ہو گئی، آگے سے فلانا کام ہو جی. گیا، پھر فلانا کام ہو گیا. اب پھر چیختا ہوا اگر میرے پاس ایز اے ڈاکٹر بھی آئے گا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا تھا انسولین لگائیں، آپ نے کہا تھا گولی، میں نے ٹیکے بھی لگائے ہیں، میری پھر شوگر 400 ہے، تو مجھے پوچھنا پڑے گا کہ آپ اتنی انسولین لگا رہے ہیں، اب یہ گولیاں کھا رہے ہیں، جی کھا رہے ہیں، آپ کھانے میں پرہیز کر رہے ہیں چینی، نہیں جی چینی میں نے نہیں چھوڑی، وہ تو حلال ہے، میں تو چائے میں 3 چمچ ڈال کے پیتی ہوں، 6 پا کے پی بھی. ٹھیک ہے. وہ یہ تو ہے ایک ڈاکٹری علم، وہ بھی ایم ہی نہیں ملتا. جو ڈاکٹر آپ کے سامنے ایم بی بی ایس ڈاکٹر اگر ایمانداری سے پڑھ کے بیٹھا ہوا ہے اور تجربے سے آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے نا، جی ڈاکٹر وہ اگر محفوظ. آپ کو کلینک کے اوپر نسخہ دیتا ہے تو وہ کلینک پہ یا اپنے کسی ہسپتال میں، وہ ٹھیک ہے آپ اسے فیس دے دیتے ہیں یا تنخواہ دے دیتے ہیں، لیکن وہ ایک بہت بڑا رسک لے رہا ہوتا ہے. وہ ایسی جگہ پہ گھسا ہوتا ہے جہاں بیماری ہی آنی ہوتی ہے، اور اسے کوئی بھی بیماری لگ سکتی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک جگہ پہ جنگ چل رہی ہے، تو جو فوجی لڑ رہے ہیں وہ تو لڑ ہی رہے ہیں، تو بیچ میں کچھ رضاکار ہیں وہیں ہم درد جا کے دونوں پاسے دے فوجیوں نو چک کے پٹیاں کرنڈے نے، گولی انہیں لگ سکتی ہے. جی. ٹھیک ہے. لیکن لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کرتے ہیں، کام کرتے ہیں نا. تو جو بندہ اتنا رسک لے کے فی سبیل اللہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے، اس کی بات کو جب نہیں مانا جاتا، اور اگر وہ اللہ کی خاطر ہی کر رہا ہے، وہ آپ سے 1 روپیہ بھی نہیں چارج کر رہا، اور آپ کو جب آپ چیختے دھاڑتے اسے فون کرتے ہیں اور آپ کو کہتا ہے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، اب وہ تو لاہور بیٹھا ہوا ہے، آپ نے مانا یا نہیں مانا. ٹھیک ہے. آپ نے بیچ میں ڈنڈی مار دی یا کسی اور پیر صاحب سے مشورہ لے لیا یا کچھ بھی کیا، تو آپ کے پھر وہی طبیعت خراب ہوئی، یا آپ کو منع کیا گیا آپ نہ کریں، آپ کو پھر ہو گیا ہے نہیں میری جنت نہ رہ جائے، میری فلانا نہ رہ جائے، یہ تو حدیث میں لکھا ہے، یہ تو فلانی جگہ لکھا ہے. تو میں تو نہیں وہاں دیکھ رہا ہوتا، یا صدف تو نہیں وہاں دیکھ رہی ہوتی، وہ رب دیکھ رہا ہوتا ہے. تو وہ کیفیت آپ کی دوبارہ ہو جاتی ہے. اب اوپر سے ہمارے سے بات کرتے ہوئے پھر یہ موت پڑ رہی ہوتی ہے کہ سر کو پتہ چل جانا ہے، سر نے کہنا تم نے کچھ کیا. اگر آپ سچ بولتے ہیں تو پھر بھی بہتر ہوتا ہے، آپ کو تھوڑی سی ڈانٹ پڑتی ہے یا کہا جاتا ہے کہ یار تمہیں منع نہیں کیا تھا، چلو اب ایسے کر لو. لیکن اگر آپ اس خوف سے جھوٹ بول دیتے ہیں کہ یار ڈانٹ پڑے گی، اور ساتھ یہ سوچتے ہیں کہ اس کو کیا پتہ چلنا ہے،
پھر جب آپ نے مجھے کہہ دیا میں نے تو کچھ نہیں کیا، یہ ایسے ہو رہا، تو میں آپ کو کہوں گا اچھا پھر یہ فلاں وجہ ہوئے گی، یا گولی کھا لو، پھر انزائٹی کی ٹریٹمنٹ لو، ڈپریشن کی سائیکی کے پاس جاؤ۔ آپ نے جب یہ سوچ لیا کہ اس کو کیا پتہ چلنا ہے، تو مجھے تو واقعی نہیں پتہ چلنا، لیکن وہاں وٹنس درمیان میں خدا ہوتا ہے۔ یہ نہیں آپ کو پتا کہ کوئی واقعی اگر اللہ کی خاطر بیٹھا ہوا ہے اور ٹوٹل اللہ کے سر پہ اس کی گیم ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو لوگ پاگل کہہ رہے ہیں کہ یہ پاگل آدمی یہ کیا کام کر رہا ہے۔ ابھی آپ کی پوری دنیا کے سامنے یہ چیز ثابت ہو رہی ہے کہ ایک آدمی اگر صرف اللہ پہ ڈٹ جائے، اس کے ساتھ پوری دنیا نہ ہو لیکن اللہ ہو، تو اس کا بال نہیں بیکا کر سکتا۔ دنیا گالیاں دیتی رہے اس کو، گالی کون دیتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب جو کمزور آدمی دیتا ہے، غلطی ہوئی میں تو اس پہ شرمندہ ہوں۔ بے بس آدمی دیتا ہے، جس کا بس نہیں چل رہا ہوتا، خوف زدہ آدمی دیتا ہے۔